سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 94 سے تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے، خاص ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فَتَمَنَّعُوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ایسا کرو، اگر تم سچے ہو، سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو، اس بات کی تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ یہود لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کالے کرتوت، بما قدمت ایدیہم، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے، جس کو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو برا کام کیے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، کالے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کو زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے۔ کن سے زیادہ؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ زیادہ دن جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال ان کو زندگی ملے، ان کی عمر دراز ہو 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر اسے اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تب بھی وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو عمل کرتے ہیں۔ قل، یعنی ان کے دعوے کی
تصحیح کی خاطر کہا جا رہا ہے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، یہ جو تم گمان کرتے ہو، وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے، خالص ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگ اس میں نہیں جائیں گے، صرف ہم یہود جائیں گے، بنی اسرائیل کی قوم ہی جائیں گے، جیسا کہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہیں، ہرگز آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، اگر تمہیں عذاب بھی دیا جائے گا تو صرف چند روز۔ یہ تمہارے وہم و گمان میں جو بات ہیں تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ، تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ یہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مباہلہ کی ایک قسم ہے، مباہلہ کہتے ہیں اس چیز کو، مباہلہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ سچائی پر ہو اور ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو جو سچ پر ہوتا ہے وہ بندہ چیلنج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور چیلنج کیا ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی اگر سچائی کی دعویٰ کرتا ہے تو سچا آدمی اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر لو۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اس چیلنج کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے دلائل کا توڑ انہیں لاجواب کر دینے اور ان کے سرکشی کے بعد، ان کے نافرمانی کے بعد ان کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں، کسی ایک بات کو ماننی پڑے گی۔ یا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، یا تو جب مباہلہ کریں گے تو یا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، یا یہ ہوگا سیکنڈ آپشن، وہ اپنے موقف کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات پر مباہلہ کر لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا ہوگا جو انہیں اس جنت میں پہنچا دے گی جو خالص انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر انہوں نے اس مباہلے کو قبول نہ کیا، اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ لوگ، کہ ان کو معلوم ہے وہ لوگ صداقت پر اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ سچے نہیں، ان کو معلوم ہے، وہ تو جھٹلا رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو جھٹلا رہے تھے، وہ تو صرف اپنے وہم و گمان میں ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے بنایا گیا، وہ سچے نہیں اس بات پہ۔ ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں، حد درجے کو پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں پہلے ان کے صفات مذکور ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی کفر اور ان کی نافرمانی، معاصی کے اعمال کی وجہ سے اس کے باعث وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے گندے اعمال کی جزا کا راستہ کیا ہے، ان کے کالے کرتوت کی بدلہ ان کو کیا ملنے والا معلوم ہے، ان کو جنت نہیں ملنے والی، اس لیے وہ لوگ مباہلہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چیلنج کو، موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ موت ان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اور وہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ ان مشرکین سے بھی زیادہ جو رسولوں، کتابوں اور کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ مشرکین کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یہودیوں کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ لوگ دنیا پرست تھے، دنیا کے مفاد کے خاطر انہوں نے اپنے کتاب میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بھی جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ان کی شدید محبت کا ذکر کیا یہاں پہ، کہ کتنی وہ محبت کرتے ہیں، کتنا وہ دنیا پرست ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر آدمی
ایک ایک ہزار سال کی عمر جینا چاہتا ہے. ایک ایک ہزار سال کی عمر جینا چاہتا ہے ہر کوئی. زندگی کی حرص کے لیے یہ بلیغ ترین پیرایا ہے کہ ہزار سال وہ جینا چاہتے ہیں دنیا پرستی کے لیے. انہوں نے ایک ایسی حالت کی آرزو کی ہے جو امپاسبل ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر ان کو مذکورہ عمر عطا کر بھی دی جائے تب بھی یہ عمر ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. ہزار سال کی تمنا بھی کر رہے ہیں وہ، اگرچہ ان کو ہزار سال دے بھی دیا جائے پھر ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی. 1000 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی اللہ کی پھٹکار، اللہ کی عذاب ان کو آنے والی ہے ان کے اوپر. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل یہودی جو بھی کالے کرتوت کر رہے ہیں تو جو ہے ہر چیز پرائیویسی میں، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ. یہ ان کے لیے دھمکی ہے، تہدید ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو جہنم کے طور پر ملنے والا ہے. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، قل آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے. ان سے کہہ دیے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے نزلہ علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اللہ نے بھیجی تھی، نازل کی تھی. وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے، وہدیٰ ہدایت ہے، اور بشریٰ بشارت ہے للمؤمنین مومنین کے لیے. جو قرآن اپنے سے پہلے کتابوں یعنی تورات، انجیل، یہ جو یہود و نصارہ جس کتاب کو مانتے ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں مذکور ہیں اسی باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، انہی باتوں کو، تو ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے. من کان عدوا، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن. جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، ان کے فرشتوں کا، ان کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، انکار کرنے والوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں یعنی حق انکار کرنے والوں کا دشمن ہے. اس لیے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کام بھی نہیں کرتے ہیں. جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے. یہودی لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، یہودی لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کو اپنا دشمن مانتے ہو اور اللہ تمہارا دشمن ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو. یعنی
اے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روک کر رکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دوست اور مددگار ہیں۔ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دشمن جانتے کن کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آ کے وحی لاتے ہیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے تو نبی سے بھی دشمنی۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ تمہارا یہ گمان در حقیقت اصل میں کیا ہے؟ در حقیقت میں تمہارا تناقض ہے، تمہاری ضد ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا تکبر ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر قرآن اتارا، اور جبرائیل علیہ السلام ہی آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوتا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور اسے وحی کے ساتھ بھیجا۔ وہ تو صرف ایک میسنجر ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک پیغام لانے یعنی اللہ کے پیغام کو تم نبی تک لانے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے۔ جو کتب سابقہ اس سے پہلے جو کتب مقدسہ ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کی کچھ احکامات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب کتب سابقہ کی مخالف ہی ہے، نہ ان کی مناقض ہے، یعنی اس سے اس کا کوئی یعنی لنک اپ ہے، اس کے اپوزٹ کوئی باتیں نہیں ہیں اس میں۔ وہ بھی اسلام تھا، اس میں بھی اسلام موجود ہے۔ اس میں مختلف قسم کی گمراہیوں سے مکمل ہدایت کا راستہ روشن ہے۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کی جو گمراہیاں ہیں اس سے دور رہنے کے ذرائع بتائے گئے ہیں، ہدایت کا راستہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائی کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایمان رکھیں گے قرآن مجید پر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اس کی خوشخبری دی گئی۔ ان صفات سے موصوف یعنی وہ وحی کو لانے والے ہیں، میسنجر ہیں، اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، نبی تک لا کر پہنچاتے ہیں۔ ان صفات اور کو ماننے کے باوجود بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی، ان کی عداوت جبرائیل علیہ السلام کے ذات کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کی عداوت محض اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتا رہا ہے۔ تو دیکھو وہ لوگ کیوں اصل میں دشمنی رکھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے حق بات نازل ہو، حق بات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ان کا کفر اور دشمنی، عداوت ایکچولی در حقیقت اس ہستی کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے جس نے اسے بھیجا اور نازل کیا، اور اس وحی کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اتاری گئی۔ تو اللہ سے اور وحی سے نفرت کرتے ہیں، اور رسول کے ساتھ ہے دشمنی ان کی جس کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے۔ تو ان کی دشمنی کی بس یہی وجہ ہے کہ نبی کے پاس وہ ان کی حقانیت بیان کرتے ہیں وحی کے ذریعے، تو وحی کے ذریعے ان کی حقانیت بیان ہوتی ہے۔ یہودی کی کیا روش ہے، کیا چال ہے، کیا ان کے کالے کرتوت ہیں، نبی کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہودی کے جو کالے کرتوت ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کی جو کارستانیاں ہیں، وہ نبی کو بتایا جانا۔ بیچ میں میڈیٹر کون ہے؟ اللہ کے پاس سے وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں اتاری ہیں، اور ان کا انکار صرف فاسق برے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا انکار کون کریں گے؟ جو برے لوگ ہیں، جو فاسق ہیں،
جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمانی کرنے والے ہی ان واضح نشانیوں کو، یہ آیات جو آیات بینات ہے، جو واضح روشنی ہے، واضح دلائل ہے، اس کے انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی، ان سے اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ آپ ہدایت کے طلبگار ہوں گے تبھی ہدایت ملنے والی ہے۔ آپ کو ہدایت کے طلبگاری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، تو پھر ہدایت ملنے والی نہیں۔ تو ہدایت حاصل اسی آدمی کو ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش کے سفر میں ہوتا ہے، تو اس کو حقانیت کی جو منزل ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر حجت قائم ہوتی ہے جو سرکشی اناد کا مظاہرہ کرے۔ یہ آیات حق پر اپنی دلالت اور وضاحت کے اعتبار سے ایک ایسے بلند مقام اور ایسی حالت پر پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، سوائے اس آدمی کے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جو اللہ کا نافرمان ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، وہی اللہ کے نشانیوں کو جھٹلائے گا، اللہ کے آیات کو جھٹلائے گا، اللہ کے فرامین کو جھٹلائے گا۔ مومن کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ انکار نہیں کرتا ہے قرآن آیت کا۔ جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، اور کیوں کرتا ہے ایسا؟ تکبر کی وجہ سے۔ کھلی نشانیاں سے مراد یہاں پہ یعنی انزلنا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم آپ پر اے نبی کھلی نشانیاں اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ تو کھلی نشانیوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی پوشیدہ باتیں، ان کے پوشیدہ راز، ان کے سیکریٹس، بنی اسرائیل کے باپ داداؤں کی خبریں اور تورات اور دوسری آسمانی کتابوں کی وہ خبریں بیان کی ہیں جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہودی علماء جانتے تھے اس کو، لیکن اس بات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کو بتا دیا، جنہیں یہودی کے علماء نے بدل دیا تھا دنیا پرستی کے خاطر، دنیا کی طلبگاری میں، اپنے مفاد کے خاطر، چند پیسوں کے لیے۔ جس شریعت کی تبدیلی کی تھی انہوں نے، یعنی قرآن آیات جو یعنی ان کے جو کتاب مقدس ہے تورات، اس میں جو انہوں نے چھیڑ خانی کی تھی، ہیرا پھیری کی تھی، تحریف کی تھی، رد و بدل کی تھی، تو وہ ساری چیزیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے نبی کو بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہودیوں نے کوئی وعدہ کیا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہودیوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے ہمیشہ ہی توڑ دیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، عَهْدًا کوئی وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی ایک جماعت اس کو توڑ دیتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر مشرکین ہیں، کافرین ہیں، فاسقین ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب کبھی وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے، ہمیشہ وعدہ خلافی کیوں کرتے یہودی قوم؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے اس لیے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا نا، تو لوگ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو ان کا ایمان نہ لانا ہی
وہ سبب ہے جو ان کے نقض عہد کا موجب ہے. یعنی وعدہ خلافی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اگر ان کے ایمان میں کوئی سچائی ہوتی تو ان کی مثال ان لوگوں کی جیسی ہوتی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. تو مومنین کی صفات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے. اس کی وعدہ خلافی کوئی مومن نہیں کرتا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان یہودیوں اور حق کا انکار کرنے والوں کے پاس ولما اور جب ان یہودیوں اور حق کا انکار کرنے والوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جاءہم رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول بھیجے گئے، ایک رسول آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کے پاس کی کتاب تورات اور انجیل کو سچ بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ مصدق لما معہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس یہود و نصرانی کے یہود اور نصارہ کے پاس جو تورات اور انجیل موجود تھی تو اس کی تصدیق کر رہے تھے، اس کو سچ بتا رہے تھے. تو کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو جو یعنی قرآن مجید کی باتوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کتاب کو نہیں مانا، قرآن مجید کا انکار کیا جیسا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جاننے کے بعد، پہچاننے کے باوجود اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، حق کا انکار کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ماننے سے، ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان جنتروں منتروں کے پیچھے پڑ گئے، جنتروں منتروں کے پیچھے پڑ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ پیچھے پڑ گئے، اتباع کی کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، ان جنتروں منتروں کے پیچھے پڑ گئے علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ بنی اسرائیل قوم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان جنتروں منتروں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی انکار نہیں کیا تھا، بلکہ کفر حق کا انکار تو ان شیطانوں نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کی تھی. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، سحر سکھا رہے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت،
یہ بنی اسرائیل اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے پر اتارا گیا تھا۔ بابل ایک ایریا ہے، تو اس جگہ میں اتارا گیا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے ضرور یہ بات کہہ دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ ہم تو صرف تم کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہارے لیے آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اس لیے تم لوگ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر بھی لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، دونوں کو الگ کر دیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور وہ لوگ اللہ کی مرضی کے بغیر اس جادو سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور لوگ ان فرشتوں سے وہ علم منتر سیکھتے تھے جن میں ان کا نقصان تھا، فائدہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ علم، وہ منتر، جنتر منتر سیکھتے تھے جن میں ان کا نقصان تھا، فائدہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ بات وہ خود جانتے بھی تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جو جادو سیکھے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنی بری چیز تھی جسے ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا تھا۔ کاش وہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ تو اہل کتاب نے اپنے کتابوں کو چھوڑ دیا۔ اہل کتاب کیا کیے؟ اپنے کتابوں کو چھوڑ دی، جادو ٹونے عملیات تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے، پھوکوں جنتر منتروں سے سارا کام بنانے میں لگ گئے، کتاب کو جھٹلا دی، جادو جیسے حرام کام سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ اہل کتاب کیا کیے؟ اپنے کتابوں کو بھی جھٹلا دیے، انکار کر دیے، اور جادو سیکھنا شروع کر دیے اور حرام کام سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ حق انکار کرنے والے لوگ ایمان لے آتے، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے جو حق کا انکار کر رہے ہیں، اور تقوی یعنی نیکی کی زندگی گزارتے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، تو اللہ کے پاس انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملنے والا تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ یعنی جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے ساتھ، اسلام کے پیغام کے ساتھ ایک عظیم کتاب لے کر، قرآن مجید لے کر آئے جو ان کے پاس موجود کتاب کے موافق تھا، یعنی وہ باتیں جو تورات اور انجیل میں مذکور ہیں وہ باتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس رسول اور اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جس کو یہ رسول لے کر آئے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، یعنی وہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اور اس میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ اس کو ہٹا دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی روگردانی کی، اعراض کے لیے۔ تو یہ جو محاورہ ہے وراء ظہورہم، یعنی اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں لیے، کیئر نہیں کیے، اس کو فالو نہیں کیے۔ تو یہ سخت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس رسول کی صداقت، سچائی، جو کچھ وہ لایا ہے اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اہل کتاب اس گروہ کے ہاتھ میں، اس گروپ کے ہاتھ میں، اس جماعت کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں،
جبکہ اس رسول پر ایمان نہیں لے آئے۔ ان کا اس رسول کو نہ ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اپنی کتاب کا انکار کرنا ہے، مگر اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری کتاب میں جو بات ہے اس کو ہم انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو حکمت الہی، اللہ کی حکمت اور عادت قدسی یہ ہے کہ جو کوئی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس چیز کو ترک کرتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور جس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن ہو، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اسے ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز دیا ہے آپ کو، ایک نعمت دیا ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، تو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جب فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے، مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اسے بتوں کی عبادت میں مبتلا کر دیتا اللہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے خوف اور اس پر امید کو ترک کرتا ہے وہ غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، غیر اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے امید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑیں گے تو اللہ دوسری طرف منہ پھیر دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا اسے شیطان کی فرما برداری میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سیدھے راہ میں آپ نہیں دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، سنیما تھیٹر میں جا کے خرچ کریں گے، غلط کاموں میں خرچ کریں گے پیسے۔ تو جو کوئی اپنے رب کے سامنے ذلت اور فروتنی کا اظہار نہیں کرتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ بولتا ہوں، دیکھو اللہ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، حکمت الہی یہ ہے، عادت قدسی یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو کوئی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی چیز میں مشغول کر دیتے ہیں، وہ بندہ ایسی چیز میں مصروف ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کا پوجا پاٹ میں مبتلا کر دے گا۔ اس کو جو توحید کو نہیں اپناتا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت جن کے دلوں میں نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر اور خوف تقوی جن کے دل میں نہیں ہوتا، جن کو اللہ پر امید نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے لگتا ہے۔ سمجھ رہے؟ عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر ضروری چیزوں میں آپ کے پیسے کو بہا دے گا۔ ایسے راستے اپنائیں گے آپ، جیسے بولا نا میں، سنیما تھیٹر، یعنی تھیٹر میں جا کے فلم دیکھنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے 1000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ تو فی سبیل اللہ صحیح راستے میں نہیں خرچ کریں گے تو غلط راستے میں خرچ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باطل میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ اسی طرح ان یہودیوں نے جب اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیئر نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک آزمائش کے طور پر ایک فتنہ کو لا کھڑا کیا۔ تو اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ایجاد کیا تھا۔ شیطانیت میں مبتلا ہو گئے، جہاں شیاطین نے لوگوں کو سکھانے کے لیے جادو نکالا اور لوگوں کو باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے عامل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان نے لوگوں کو سکھایا کہ دیکھو یہ جو علم ہے یہ سلیمان کے پاس ہے، سلیمان اسی جادو کے عامل تھے، اور جادو ہی کے زور پر انہیں اتنی بڑی سلطنت حاصل ہوئی تھی۔ لوگوں کو لالچ دیا شیطان کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت، ہوا میں اڑتے ہیں چلتے ہیں،
ہوا پر بھی کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرولنگ جو ہے یہ جادو کے ذریعے کر رہے ہیں سلیمان. یہ لوگوں کو بہلایا پھسلایا، لوگوں کو جادو سکھایا شیطان. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے اس فرمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کام سے منزہ قرار دیا ہے کہ ان سے ان کا تعلق نہیں ہے، ریلیشن ہی نہیں ہے. جادو سے سلیمان علیہ السلام کی کوئی ریلیشن شپ نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہیں کیا. انہوں نے ہرگز جادو نہیں سیکھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی جادو سیکھ کر تو شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، سلیمان نہیں. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی بنی آدم کو گمراہ کرنے اور ان کو سرکش بنانے کی لالچ کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ آدم کی اولاد کو، آدم کی نسل کو گمراہ کرنے اور ان کو نافرمان سرکش بنانے کی لالچ کی وجہ سے لوگوں کو شیاطین جادو سکھاتے. اسی طرح یہودیوں نے اس جادو کو بھی پیروی کی جو سرزمین عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں پر نازل کیا تھا. اس کو بھی سیکھنا شروع کیا. عراق کا شہر ہے بابل، وہاں 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا. اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کی یہ لوگوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا گیا تھا. اور یہ فرشتے آزمائش ہی کے لیے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یاد رکھنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تمہارے لیے آزمائش کے طور پر نازل ہوا ہوں. فرشتے کہتے تھے لوگوں کو، لیکن لوگ اس کا اپوزٹ کرتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے. فرشتے کسی کو سکھاتے نہیں بلکہ خیر خواہی کرتے تھے. کہتے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہوشیار رہو، الرٹ رہو. یقولا، وہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، کہتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر مت کرو، یعنی جادو نہ سیکھو کیونکہ جادو کفر ہے. دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حیثیت سے آگاہ کر دیتے تھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کفر ہے یہ. تو شیاطین کا جادو سکھانا لوگوں کو گمراہ کرنے کے خاطر تھا. جادوگر کو اور جادو کو ترویج دینے اور اسے اس معصوم ہستی میں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کے لیے تھا، تاکہ ان کو بدنام کیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بری قرار دیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں سلیمان علیہ السلام کا. اور فرشتوں کا جادو سکھانا لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان کے لیے تھا. وہ خیر خواہی سے لوگوں کو الرٹ بھی کرتے تھے، کہتے تھے ہوشیار رہو، اس علم کو نہ سیکھو. یہ یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جسے شیاطین نے سکھایا تھا یہودیوں کو، جو وہ فرشتے سکھایا کرتے تھے. تو انہوں نے انبیاء اور رسول کے علوم کو چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا، کتاب مقدس کو بائیکاٹ، اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اگنور کر دیا اس کو. شیاطین کے علم کی طرف متوجہ ہو گئے، شیطان جو سکھاتا تھا اس کے طرف اٹریکٹ ہو گئے اور کتابوں کو اگنور کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. ہر آدمی اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کے مناسب حال ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جادو کے مفاسد بیان کرتا ہے یہاں پہ کہ جادو کتنا ڈینجر ہے، کتنا خطرناک ہے، کتنی مہلک ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ میاں بیوی، شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیں. جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی، اس کے باوجود کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو کسی اور کی محبت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحم دلی پیدا کر دی.
یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، نیز یہ کہ جادو اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نقصان دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو نقصان پہنچے گا، ورنہ میاں بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اللہ کا حکم، اللہ کی اذن، اللہ کا ارادہ، اس کی دو قسمیں. پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے، اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے. اور دوسری قسم یہ ہے اذن شرعی، جیسا کہ سابقہ آیت کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتاری. اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کی قوت تاثیر خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ، سمجھ رہے، جو ویپن استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کتنا ہی پاور کیوں نہ، وہ ہر حال میں قضاء اور قدر کے تابع ہوتا ہے، تقدیر کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے تابع ہوتا ہے. اللہ جب تک نہ چاہے، اللہ کی مشیت جب تک نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا کوئی. ان کی مستقل اس میں کوئی ایک پاور نہیں ہوتا، پاور جنریٹ، آٹومیٹک پاور جنریٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جادو کے علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جادو میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت نہیں ہوتی، دین کی کوئی بھلائی نہیں ہے، دنیا کی بھی کوئی بھلائی نہیں. جس طریقے سے گناہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ دین کا، اسی طریقے سے جادو سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. یہ جادو تو صرف نقصان دہ چیز ہے، یہ مہلک ہے، ڈینجر ہے، خطرناکی ہے، اور اصل میں اس کا کوئی داعیہ نہیں ہے، اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا، اللہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا. تو جتنے بھی منہیات ہے، ہر وہ حرام کام یا تو صرف نقصان دہ ہے یا اس میں خیر کے پہلو سے زیادہ شر کا پہلو پایا جاتا ہے، خیر کم شر بہت زیادہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کاموں سے بھی ہمیں اجتناب کرنے کو کہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کو کہا ہے، حرام کام قرار دیا گیا ہے، اس میں یا تو کلی طور پر ہمارے لیے نقصان ہے، یا تو کچھ تو بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، لیکن زیادہ تر اس میں نقصان ہی نقصان. جیسے شراب ہے، کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. کہہ دو شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، البتہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. شراب پینے کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کچھ کم ہو. وَلَقَدْ عَلِمُوا، یعنی یہود نے جان لیا ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اسے خریدا، یعنی انہوں نے جادو کے علم میں اس طرح رغبت کی، اس طرح انٹرسٹ دکھایا جادو سیکھنے میں، جیسے تاجر مال تجارت کے خریدنے میں رغبت رکھتا ہے. بزنس مین ٹریڈنگ میں جس طریقے سے انٹرسٹ لیتا ہے کہ مجھے پروفٹ حاصل ہو جائے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ انٹرسٹ لے رہے تھے جادو کے سیکھنے میں. بزنس مین جو تجارتی آدمی ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، وہ ٹریڈنگ کے لیے، بزنس کے لیے، اس میں پروفٹ حاصل کرنے کے لیے پوری تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انٹرسٹ لگاتا ہے. اتنی محنت یہود لوگ جادو سیکھنے میں لگا رہے تھے، اتنی انٹرسٹ لگا رہے تھے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جادو آخرت میں عذاب کا باعث ہوگا. ان کا جادو پر عمل کرنا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، دنیا پرست ہو چکے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اخروی زندگی کو فراموش کر بیٹھے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے پڑے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کاش کے جانتے ہوتے. یعنی وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کا جو فعل ہے، وہ جو جادوگری ہے،
اس کے بارے میں ایسا علم رکھنا جو عمل کا باعث ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہودیوں میں جو اخلاقی انحطاط تھا اس کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہودیوں میں اخلاقی بگاڑ آیا تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ جن لوگوں نے جادو کا پیشہ اپنایا تھا وہ یہ کہہ کر عوام کو ورغلاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت اور بادشاہت جادو کے دم پہ، جادو کے زور سے قائم تھی۔ اس طریقے سے اپنے پروفیشن کو پروموٹ کر رہے تھے۔ یہودیوں کے زیر اثر آج مسلمانوں میں نقش سلیمانی جیسی مبتدعانہ و مشرکانہ کتابیں رائج کر لی گئی، مسلمانوں میں ایسا رائج ہو گیا۔ تو دیکھو جی، یہ جو جادوگری ہے نا، جادو ساحری شریر جنات کا کھیل ہوتا ہے۔ بدماش جنات جو ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، ان کا ایک گیم پلان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، انسانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے ہی انسانوں میں اس کو متعارف کرایا۔ تو لوگوں کو جادو سکھایا کس نے؟ خبیث شیطان جنات۔ لوگوں کو انٹروڈیوس کیوں کرایا؟ یہ جادوگری سے جادوگری کا انٹروڈکشن لوگوں کو کون کرایا؟ جادوگری، یہ جو بلیک میجک ہے، اس کا انٹروڈیوس کرانے والا لوگوں کے سامنے ایک پلیٹ فارم قائم کرنے والا کون ہے؟ جنات ہے، خبیث ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا کہ بلیک میجک جادو کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی کارناموں کو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو ایک معجزہ تھا، وہ نبی تھے، نبی کے ساتھ معجزہ تھا، وہ کارنامہ تھا۔ انہوں نے جادو کا نتیجہ قرار دیا کہ سلیمان جو بھی کر رہے ہیں جادو کی عوض کر رہے ہیں۔ انہیں کالے علم کی طرف راغب کیا۔ بلیک میجک سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں، بتا دیا شیطان نے لوگوں کو۔ یہ لوگ یہودی تھے اور یہودی لوگوں کو جادو سے جادو میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں، یہ لوگ دنیا میں جو مشہور جادوگر ہیں نا، ان کو اپنے پیسے پہ پالتے ہیں۔ اور کوئی کام کرانا ہو، دنیا میں کہیں بھی شر پھیلانا ہو، کوئی فساد پھیلانا ہو، تو یہودی جو ابھی پریزنٹ جنریشن میں موجود ہیں، جن کے پاس بلیک میجک کے بڑے ماہرین ہیں، ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کو اپنے پیسے پہ پالتے ہیں، اور جو کام کہتے ہیں وہ جادو کے بنا پر وہ کرتے ہیں۔ تو آج کل بھی انٹرسٹڈ ہیں، اس زمانے سے آج بھی جادو سے زیادہ دیکھیں گے جادوگری کے ماہرین، ساحرین جو ہے زیادہ تر یہودی ہوتے ہیں، یا یہودی جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو پالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں ویسٹ بنگال، یہاں کی جادوگری، کالا جادو جو بہت مشہور ہے۔ تو فتنۃ فلا تکفر کہا گیا کہ فتنہ، دیکھو جی، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جو اصلاً انسان کے نفع کے لیے ہوں، مگر انسان اپنی غلطی اور بیجا محبت سے اس کو فتنہ بنا لیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاً انسان کے نفع کے لیے ہوتی وہ چیز، مگر انسان اس میں غلط کام کرتا ہے یا اس کو غلط استعمال کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کر لیتا ہے، حد سے زیادہ، تو پھر وہ چیز اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ تو دیکھو، سحر، جادو جیسے شیطانی علم کا اتارا جانا اور فرشتوں کا اس کی تعلیم دینا، اس کے شایان شان نہیں، یہ جادو سے الگ ایک علم تھا۔ سمجھ رہے؟ فرشتے جو تعلیم دے رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، جادو سے ہٹ کر علم تھا، جس میں شر کی ملاوٹ نہیں تھی، اس میں کوئی شر باقی نہیں تھا، لیکن جادو کی طرح اثردار تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے بابل کے اسیری کے دوران نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے جادوگروں کے رعب سے لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے، جادوگروں کے خوف سے لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے، اس لیے فرشتوں کو اتارا گیا۔ تو اللہ کا قانون ہے کہ کسی جگہ ایک غلط علم کا زور ہو، مفسد لوگ
اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس غلط علم سے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو ایک ایسا علم عطا کرتا ہے جو اس کا توڑ ہوتا ہے، سمجھ رہے، اس کا توڑ ہوتا ہے، تو اور جو نافع ہوتا ہے لوگوں کی۔ لیکن یہود لوگ جو سیکھے نا، وہ بری نیت سے سیکھے، اصلاح کی نیت سے نہیں سیکھے، بری نیت سے سیکھا، لہٰذا سکھاتے وقت وہ کہتے تھے کہ اس کو برے مقاصد میں استعمال نہ کرنا۔ اس لیے فرشتے کیا کہتے تھے کہ سکھاتے وقت اس کو غلط چیزوں کے لیے، برے مقاصد کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اور ایک بات کیا ہے جی، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جادوگر اپنی روح شیطان کے سپرد کر دیتا ہے، شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اپنے جسم کو، اپنے روح کو، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کا جادو چلتا ہے وہ پہلے شیطان سے ایک اگریمنٹ کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی روح شیطان کو بیچ ڈالتا ہے، شیطان غلط فہمی میں شیطان سے کام اب وہ آدمی غلط فہمی میں کیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتا ہے کہ شیطان مجھے سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ شیطان اس کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے۔ وہ آدمی غلط فہمی میں شیطان سے کام لے رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ابلیس اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے اس آدمی کو۔ یہ سودا پکا ہوتا ہے، ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے جو جادوگر ہوتے ہیں اس کے درمیان اور شیاطین کے درمیان، ابلیس کے درمیان ایک ڈیل، بزنس ڈیل کی طرح ایک ڈیل ہوتا ہے، تم مجھے یہ دو اور میں مجھ سے یہ لو، بزنس ڈیل کی طرح وہ ڈیل کرتے ہیں جادو۔ اب ہاروت ماروت کون تھے، کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے، انہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ ان کے پاس ایک خفیہ علم تھا جسے وہ لوگوں کی ضرورت کے لیے ضرورت مندوں کو سکھا دیتے تھے، لیکن مؤثر خفیہ کلام مثبت اور منفی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ وہ مؤثر ہو، وہ اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے پازیٹیو بھی ہوتا، نیگیٹیو بھی ہوتا۔ فرشتے جو سکھا رہے تھے پازیٹیوٹی میں، مثبت انداز میں سکھا رہے تھے، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، یہودیوں نے۔ تو کوئی بھی مؤثر خفیہ کلام جو ہے مثبت بھی اختیار کرتا ہے، منفی پہلو بھی اختیار کرتا ہے۔ کسی ہتھیار کا معاملہ، ہتھیار کا صحیح استعمال بھی ہوتا، غلط استعمال بھی ہوتا، ڈیفینسو کے لیے استعمال ہوتا اور کبھی جو مرڈر کے بھی لیے استعمال ہوتا۔ سکھاتے وقت فرشتے کہتے کہ اس کا پازیٹیو یوز کرنا، پازیٹیو یوٹیلائز کرنا، صحیح مثبت استعمال کرنا اس کا، جبکہ لوگوں نے ان کو منفی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو منفی مقصد کے استعمال سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا تھا۔ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، فتویٰ ہے وہ کافر ہے اور اس کو قتل کر دینا اسلامی حکومت ہوتا ہے۔ مگر بنی اسرائیل جادو کی طرف انٹرسٹڈ تھے، جادو سیکھنا، اس علم کو ناجائز استعمال میں لانے کے لیے، ناجائز استعمال۔ آج بھی جو جوس ہے نا، جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ورلڈ بینک پورا ان کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طریقے سے جنرل سیکریٹریٹ یا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی، ساری چیزیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پورا یہودیوں کے ہاتھ میں آج، اور وہ آج بھی بلیک میجک، جادوگری کے ذریعے سب کچھ چلا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جادو کی طرف انٹرسٹڈ تھے، جادو سیکھنا چاہتے تھے، تو اس علم کو ناجائز استعمال میں لانے کے لیے، غلط استعمال کرنے کے لیے سیکھنا چاہتے تھے۔ اور وہ غلط استعمال بالخصوص کیا ہے؟ شوہر بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کرنا، درمیان جو ہے دراڑیں پیدا کرنا، دونوں کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ طلاق پیدا ہو گئے۔ تو درمیانی چاقی پیدا کرنے کے لیے، جس کا مقصد جنسی بے راہ روی کو رواج دینا تھا۔ جنسی بے راہ روی کا مطلب انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈلٹری، زناکاری، اس کو پروموٹ کرنا تھا۔ زنا کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے تھے لوگ۔ تو تاریخ گواہ ہے یہود سے زیادہ جنسی بے راہ روی میں، زناکاری میں مبتلا کوئی قوم نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔
مغرب کی سفید فام قوم کو، جو ویسٹرن کلچر ہے نا، یہاں زناکاری کی شرح اڈلٹری کوئی بھی بڑی، یعنی اس کو گناہ نہیں سمجھتے وہ لوگ، زناکاری کو گناہ نہیں سمجھتے. تو مغرب کو یعنی ویسٹرن کلچر کو بدکاری کے راستے پر لگانے والے یہود ہیں. حالانکہ ایکچوئل دیکھیں گے جو ویسٹرن یورپ کنٹری ہے، ایکچوئل وہاں میجارٹی کرسچنز کی ہوتی ہے، لیکن ان میں ایڈلٹری آ جانا، زناکاری کو پروموٹ کرنا، یہاں مین رول کس کا ہے؟ یہودیوں کا. تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے ہاروت ماروت کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے لم ينزل اللہ السحر. تفسیر طبری میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے جادو نازل نہیں کیا، اور ہاروت ماروت دو انسان تھے، کیونکہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ فتنۃ فلا تکفر کیوں کہتے تھے؟ وہ لوگ جب آتے تھے سیکھنے تو کیوں کہتے تھے کہ تم جو ہے فتنے میں مبتلا نہ ہونا، کفر میں مبتلا نہ ہونا؟ جواب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اس طرح برائی کرواتا ہے اور ان سے بیزار بھی ہوتا ہے. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ. سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر شیطان واقعی اللہ سے ڈرتا تھا تو پھر اسی تعلیم کیوں دیتا تھا؟ فتنہ یہ کہ کیا مطلب نہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جادو کا کام بڑا محنت طلب ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، معلوم نہیں کہ کون اس میں کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، اس لیے تم کفر میں نہ پڑو. انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ تحریص ترغیب دلانا مقصود تھا. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا مقصد اچھا نہیں ہوتا، جادو کا مقصد برا ہی ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اس سے معلوم ہوا کہ جادو میں نفع نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. تو جادو سیکھنا، جادو کرنا شرک ہے. من سحر فقد اشرک. سنن نسائی کی روایت ہے جس نے جادوگری کی، جادو کی، اس نے شرک کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، تقوی کی زندگی گزارتے، تو اللہ کے پاس بہت اچھا صلہ ملتا، بہت اچھا اجر و بدلہ ملتا انہیں. اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے.